السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک بہت ہی زبردست ویڈیو، جس میں ہم بات کریں گے آج واٹس ایپ کے بارے میں۔ واٹس ایپ ایک بہت ہی زبردست رابطے کی اپلیکیشن ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے پیاروں سے، اپنے عزیز و اقرباء سے اور دور دراز رہنے والی اپنے ان فیملیز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بظاہر آمنے سامنے ہم نہیں مل سکتے، تو واٹس ایپ کے ذریعے ہم ان کی تصاویر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہم اپنی ویڈیو کال کر سکتے ہیں، آڈیو کال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ان کے ساتھ چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ چیٹ کے ذریعے بھی بات چیت ہو جاتی ہے۔ باقی بھی مختلف اس میں آپشن دیے گئے ہیں کہ ہم اس میں آڈیو کال کریں یا ویڈیو کال کریں، کہ ہم ویڈیو کال کر کے بھی ہم انہیں آمنے سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ پہلے جب ہم اپنوں سے بات کرنے کے حوالے سے یا رابطے کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے تھے، تو اس وقت سب سے پہلے اسکائپ یوز کیا جاتا تھا، پھر ایمو کا دور آیا۔ لیکن جب سے واٹس ایپ نے اسٹارٹنگ لیا، جب سے واٹس ایپ مارکیٹ میں آیا، تو اس وقت سے باقی تمام ایپس کی چھٹی ہو گئی۔ تمام ایپس کا جو اسکائپ اور ایمو تھا، ان کی ویلیو کم ہو گئی اور واٹس ایپ ایک ٹاپ لیول پہ آ گیا۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ رابطے، سماجی رابطے کے حوالے سے جو سماجی ویب سائٹ استعمال کی جاتی ہیں اور جو ایپس استعمال کی جا رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپ واٹس ایپ ہے۔ واٹس ایپ پہ سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے اور رابطہ ہو رہا ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو واٹس ایپ کے ذریعے بہت سارے گروپس اور لنکس آپس میں مل کر بہت سارے لوگ، دوست احباب، اور ہم اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بزنس کولیگ کے ساتھ ہم رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے، ایک بہت ہی زبردست ایپلیکیشن ہے۔ تو لیکن آج میں جس موضوع پہ آج بات کر رہا ہوں، وہ ہے واٹس ایپ سٹیٹس۔ واٹس ایپ کی جو بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، جہاں ہمیں بہت کچھ اچھا بھی ملتا ہے، وہاں اس کے تصویر کے دوسرے رخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ غلط اور صحیح ہماری اپنی سوچ پر ہے کہ ہم کیا اسے یوز کرنے میں اچھا استعمال کر رہے ہیں یا برا استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہم نے خود جو کچھ یوز کرنا ہے وہی ہوگا۔ اب واٹس ایپ نے تو کچھ نہیں کرنا کہ اس نے اچھا ہمیں دینا ہے یا برا ہمیں دینا ہے۔ واٹس ایپ نے تو اپنی اپلیکیشن، اپنی سروس ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ ہم اس سروس کو آگے کیسے لے رہے ہیں، ہم اس سے اچھائیاں لے رہے ہیں یا برائیاں پھیلا رہے ہیں، یہ ہمیں خود ہماری ذات پر ہے۔ واٹس ایپ کے اندر بہت سارے فیچر ہیں۔ ان فیچرز کے اندر ایک فیچر ہے سٹیٹس، جو 30 سیکنڈ کا سٹیٹس لگایا جاتا ہے۔ اس سٹیٹس کے اندر ہر انسان اپنی اپنی فیلنگ کا اظہار کرتا ہے، اپنی اپنی خواہشات، اپنے معاملات اور اپنی مختلف ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے واٹس ایپ سٹیٹس کے بارے میں کہ واٹس ایپ سٹیٹس جو ہے، کیا ہم نے کبھی اس کو غور سے پڑھا ہے، کبھی ہم نے اس کو غور سے دیکھا ہے کہ یہ میننگ جو ہے واٹس ایپ سٹیٹس، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے میننگ کیا نکلتے ہیں، کیا اس کا سٹیٹس، یہ لفظ کیا ہے سٹیٹس؟ جی ہاں، سٹیٹس کا مطلب ہے ہمارا کردار، ہماری ذات، ہماری اوقات، ہماری ویلیو، کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقرباء کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں واٹس ایپ پہ، جو ہمارا سٹیٹس چیک کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، ان لوگوں کو ہم اپنی ویلیو دکھا رہے ہیں، اپنی اوقات دکھا رہے ہیں، ہم اپنی فیلنگ دکھا رہے ہیں کہ ہماری فیلنگ کیا ہے۔ تو جب لوگ ہماری فیلنگز کو چیک کرتے ہیں، جب ہمارے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ آج ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور سٹیٹس کے اوپر بے حیا اور عریاں لڑکیوں کی تصاویر لگا کر اپنا سٹیٹس ظاہر کرتا ہے۔ ایک شخص انڈین فلم و ڈراموں کے پیجز کو شیئر کر رہا ہے، یا ایک شخص موویز کے کچھ کلپس بنا کر وہ اپنے سٹیٹس پہ لگا رہا ہے، تو کیا وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کیا میں ایسا ہوں؟ نہیں میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرنے والا ہوں کہ ہم ایز اے مسلم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
امتی ہونے کے ناطے ہمیں اپنا سٹیٹس ایسا ہونا چاہیے، ہمارا سٹیٹس ایسا ہو کہ جو بھی ہمیں دیکھے، جو بھی ہم سے بات کرے، جو بھی ہمارے ساتھ ہماری صحبت اختیار کرے یا جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے، جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا بشرطے کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارا جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا آئینہ دار ہونا چاہیے، کہ لوگ دیکھ کر ہمیں دور سے پکار اٹھیں کہ یہ واقعی کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ واقعی ہی کوئی عاشق رسول ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکاسی کرتا ہے، اس کا بولنا چالنا، اس کا اخلاق، اس کی محفل، اس کی تنہائی، یہ سب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہو۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہو کر، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، ہم اپنا سٹیٹس جب ظاہر کرتے ہیں تو اس وقت لوگ ہماری ذات کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اور ہمیں طرح طرح کی برائیوں کا مرتکب جانتے ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب بھی سٹیٹس لگائیں گے تو اس وقت اس بات کو ضرور غور کیا کریں کہ میں جو یہ سٹیٹس لگا رہا ہوں، جو لوگ یہ دیکھیں گے وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور پھر یہ نہیں کہ میرے ہی بارے میں سوچیں گے، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، وہ لوگ اس بارے میں کیا سوچیں گے کہ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ نعرے تو ہم لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور سٹیٹس پر ہم جو تصویریں اور ایسے کلپس جو ہیں وہ فلموں ڈراموں اور گانوں کے کلپس لگا کر ہم اپنے سٹیٹس کو ظاہر کریں، اور ہم اپنا سٹیٹس لگائیں کہ لوگ بڑے خوش ہوں گے اور ہم اپنی بڑی ایکٹیویٹی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نہ جانے پتہ نہیں کیا بن چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں میرے دوستو، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کیجئے، خدا را مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو بدنام نہ کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی غیر مسلم اور خود ہم مسلمان ایک دوسرے پر انگلی نہ اٹھائیں۔ امت مسلمہ کو ایک ہو کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لبریز ہو کر اس بات کو غور کے ساتھ سنیے گا اور اس پہ دھیان دیجئے گا کہ خدا را ہم پہ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتیوں کے بارے میں کہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں، مسلمان ہمیشہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے اور ان کی ذات پہ مر مٹنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منہ موڑ لیں گے، تو پھر خدا کی قسم ہماری کہیں پہ بھی کوئی آسرا، کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہی اصل پناہ گاہ ہے، وہی ہیں جو بے آسروں کا آسرا ہیں، وہی ہیں جو بے سہاروں کا سہارا ہیں، وہی ہیں جو یتیموں کے والی ہیں، اور وہی ہیں جو والی کائنات ہیں۔ اگر ہم ان کے نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر اب نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے کلک کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کیپ واچنگ، صدائے مدینہ۔